میری جس سے منگنی ہوئی ہے وہ لے پالک ہے، اس سے نکاح میں اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے گا، اصل والد کا نام لکھا جائے گا۔ ولدیت چینج کرنا گناہ کبیرہ ہے، کہیں بھی ڈاکومنٹ میں آپ سوتیلے باپ کا نام نہیں ڈال سکتے، بہت بڑا جرم ہے یہ، قرآن نے روکا اس سے۔ آج یہ جرم لوگ بہت کر رہے ہیں، بچہ لے کے پال لیتے ہیں اور سوتیلے باپ کا نام ڈال دیتے ہیں اس میں، بالکل غلط ہے۔ سوتیلے باپ کو سرپرست میں ڈالتے ہیں، ابھی نادرہ میں سرپرست کا خانہ بھی ہے ایک، لیکن اگر اصل باپ کا پتہ نہ ہو تو ڈالیں۔ بعض دفعہ بچہ گمشدہ ہوتا ہے، باپ کا نہیں تو پھر سرپرست، اگر اصل باپ کا پتہ ہے تو پھر وہی ڈالنا پڑے گا، کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے سرپرست کے خانہ میں ڈال دینا یہ باپ کے ساتھ توہین ہے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ڈیورس کے بعد بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں، ملے ہی نہیں، تو اب ہم اپنا باپ کا نام کیوں ڈالیں؟ بھائی باپ نے اگر جان بوجھ کر بھی نہیں ملا ہو نا تو بھی باپ کیا رہتا ہے، باپ ہی رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پوچھا نہیں، اور بعض دفعہ پوچھ رہا ہوتا ہے، عورت آنے نہیں دیتی وہاں تک۔ یہ بڑا ایک ہماری سوسائٹی میں فالٹ چل رہا ہے، ڈیورس کے بعد عورت شوہر کو بچوں سے ملنے نہیں دیتی، ساری عورتیں نہیں بھائی، بعض عورتیں تو ملنے نہیں دیتی، ان کا ذہن خراب کرتی ہیں۔ جب وہ بچے بڑے ہو کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کہتا ہے ملوں ان سے، تو وہ کہتی ہیں دیکھو جب تم میں پیسوں کی ضرورت تھی ملا نہیں، اور جب تم اسٹیبل ہو گئے مل رہا ہے۔ بھائی وہ پہلے بھی مدد کرنے کے چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا، آپ نے ملنے نہیں دیا، اب بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے مل رہا ہے وہ۔ تو بچوں کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں مت آئیں۔ اگر بچے ماں یا باپ میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے، اس سے بڑا جرم اس کائنات پہ پھر کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے، ماں اور باپ کا۔ صحابی نے، نبی نے فرمایا اکبر الکبائر کا میں تمہیں بتاؤں، موبقات جو انسان کو بالکل ہلاک کر دیں، وہ جرائم جو بالکل تباہ و برباد کر دیں، جو کبائر میں بھی کبیرہ ہیں۔ صحابہ نے کہا بتائیں، آپ نے فرمایا شرک، سب سے پہلے کیا ہے، شرک، اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرنا۔ تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہوگی کہ اولاد بڑی ہو گئی اور باپ سے مل نہیں رہی ہے۔ وہ یہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں بھائی، اب ہر 4 دن بعد کیس آیا ہوا ہوتا ہے، باپ سے ملنے نہیں دیا، وہ باپ جو ہے نا، وہ ماں کہہ رہی ہے اب اتنے بڑے ہو گئے، 20 سال نہیں ملا، 17 سال نہیں ملا۔ بھائی اس میں باپ کی غلطی ہو تو بھی، غلطی نہیں ہو تو بھی، اب جب بڑے ہو گئے تو اب اولاد کی ذمہ داری وہ اپنے باپ کو تلاش کریں، ماں کو بھی ناراض نہ کریں، ماں باپ کا جو پھڈا تھا وہ ان کو لڑنے دیں، آپ نے دونوں کو خوش کرنا ہے بھائی۔ تو یہ ایسا اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ انگریز تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ ابا ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ انگریزوں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا بھائی، اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کی نمازیں برباد، آپ کے روزے برباد، اگر آپ باپ سے، ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا، ایک بچہ تھا وہ 18-20 سال سے، کتنے سال ہو گئے تھے اس بچے کو، 20-22 سال ہو گئے تھے، باپ سے ملا نہیں تھا، تو ماں نے اتنا ورغلایا ہوا تھا باپ کے خلاف۔ ادھر آیا یہ، اس نے اس کو ترغیب دی، بھائی تمہارا باپ سے رابطہ کرو۔ اس نے کہا 20 سال سے باپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ بھائی ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کی ہو، پھر بعض دفعہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کوشش کی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور بچے اور ہی باغی نہ ہو جائیں، باپ یہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے بچے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو خیر پھر رابطہ کرایا، وہ باپ اتنا خوش ہوا، اور ایسی ماں باپ بیٹے باپ میں دوستی ہوئی، پھر بیٹے نے باپ سے یا باپ نے بیٹے سے، مجھے یاد نہیں، تعاون بھی شروع کیا، ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ تو ورنہ کتنا بڑا جرم لے کے دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ ہلکا نہیں ہے بھائی، ہم انگریز بالکل بھی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے بعد، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے، ماں اور باپ کا۔ اسی طرح باپ اگر چھین لے، ماں سے نہ ملنے دے، نہ آپ نے ملنا ہے ماں سے، بے شک باپ سے چھپ کے ملو بھائی، بعض دفعہ باپ چھین لیتا ہے، ایسے بھی واقعات ہیں میرے علم میں، باپ چھین کے لے گیا، ماں کمزور تھی، کیس نہیں کر سکتی تھی، زندگی بھر باپ نے رکھا، اب بیٹا بڑا ہو گیا، ماں سے مل نہیں رہا، مانوس نہیں ہے۔ نہیں بھائی آپ کو ملنا پڑے گا اپنی ماں سے، آپ پہلے تو بچے تھے اب بڑے ہو گئے، باپ ناراض ہو خوش ہو، بولو بھائی ابا اماں آپ کے اختلافات ہوں گے، میں تو میرے لیے میرے رب نے ماں کے قدموں میں بھی جنت رکھی ہے اور باپ کے قدموں میں بھی، تو باپ نہیں ملنے دے رہا تو ماں سے نہیں ملے۔ ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں 20 سال ہو گئے ماں سے اب تک نہیں ملے ہیں، ماں کو دیکھے بھی عرصہ گزر گیا، تو بہت بڑا جرم ہے۔ صرف ملنا کافی نہیں ہے، خیر خیریت، اس کی خبر گیری پراپر وے میں، ٹھیک ہے نا، ابا یہ نہیں کہ ابا اماں الگ ہے تو آپ ابا آدھے ابا ہو گئے، پورے ابا ابھی بھی وہی ہیں۔ اچھا مائیں بعض دفعہ دھمکیاں دیتی ہیں، تو اپنے باپ سے ملا تو دودھ نہیں بخشوں گی میں، دیکھنا میں کیا کروں گی۔ ماں کو دھمکی دینے تو ماں کو جواب نہیں دو، جواب دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ چھپڑ میں مل لو جا کے، اماں کو بتاؤ ہی نہیں، چھپڑ میں ملو۔
مائیں دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ تو مل کے دیکھ, میں یہ نہیں, کوئی بات نہیں, دھمکیاں. بعد میں مائیں کہتی ہیں کہ دیکھو اب یاد آ رہا ہے اس کو, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بھائی جو بھی کیا, ابا کیا ہے, ابا ہے. اللہ نے بتایا بھائی, اللہ نے حق بتا دیا ہے. تو چھپڑ میں مل لو, ماں کو بتاؤ ہی نہیں, ملتے رہو جا کے. اسی طرح باپ نے دھمکی دی ہوئی ہو کہ اماں سے ملے تو میں جائیداد سے آگ کر دوں گا, چھپ کے مل لو. ملنا ضرور ہے, نہ باپ کو چھوڑ سکتے ہو نہ ماں کو. ساس سسر کا بھی ایسا ہی ہے. بعض دفعہ شوہر بیوی پہ پابندی لگاتا ہے, تو اپنی ماں سے ملی تو میں دیکھ کیا کرتی ہوں, کیا کرتا ہوں میں. یہ بھی ایسے کیسز بھی آتے ہیں. تو خواتین رابطہ کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں چھپڑ میں جا کے ملو اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. شوہر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ بیوی پہ پابندی لگا دے کہ وہ اپنی ماں باپ سے ملے, اس پہ پابندی لے. ہاں یہ کر سکتا ہے کم ملو, کیونکہ بعض دفعہ جب ماں سے مل کے آتی ہے پھڈا ہوتا ہے. بعض عورتیں جب اپنی ماں سے مل کے آئیں گی جھگڑیں گی ضرور, اماں اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں ڈال دیتی ہیں. تو کم کر دو ایسی صورت میں. سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, یہ خواتین ٹینشن میں نہ جائیں. تو ایسے موقع پہ کم کر دو, لیکن روک دو کہ ماں سے ملے ہی نہیں, باپ سے ملے ہی نہیں, بھائیوں سے ملے ہی نہیں, یہ خونی رشتے ہیں بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل. ہم اللہ کے کو مانتے ہیں, کلچر کو نہیں فالو کرنا ہم نے. ایک جگہ میرے سامنے کیس آیا, تو ماں اور بچیاں بھی بڑی بڑی ہو گئیں, 25-30 سال کی. تو ماں اپنی ہسٹری بتا رہی ہے, کوئی گھریلو کیس تھا ان کا, کوئی بچی کے طلاق کا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا ان کے والد کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں, والد صاحب سے تو 20 سال پہلے ہماری علیحدگی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا پھر وہ بچیوں کے باپ کو تو انوالو تو ہونا چاہیے نا بچیوں کے مسائل میں. وہ آپ سے علیحدگی ہوئی تھی نا, بچیوں سے. کہہ رہی نہیں, پھر ہم نے ملے ہی نہیں. اور پھر بیٹیاں بھی کہ ہم تو اپنے باپ کو نہیں ملتے, ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھنی اس کی. بڑا مجھے غیرت آئی یار, یہ بیٹیاں کیسے اپنے منہ سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنی. تو ایسے اولاد کو ڈرنا چاہیے, کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. مکافات عمل ہوتا ہے بعض دفعہ. لیکن وہ اتنے تھے کہ اگر میں ان کے باپ کے حقوق بیان کرتا, اس ماں نے رکھ کے میرے کو چماٹ لگانا تھا. کہ 20 سال جو میں نے ذہن بنایا ہے, اس لیے تھوڑی بنایا کہ تم سارا پانی پھیر دو اس پہ.